الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكون الولد غيظا أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان ہو رہی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ اولاد غصے کا سبب بنے گی۔ اولاد ہے، اولاد کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ والدین کے لیے غصے کا سبب بنتے ہیں۔ اس پر گزشتہ جمعے بات شروع کی تھی۔ جب والدین کی تربیت اس نہج کے اوپر نہیں ہوتی جس پر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کی زندگی غصے والی گزرتی ہے۔ گزشتہ جمعے حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ والدین اسے یہودی، عیسائی، مشرک بناتے ہیں۔ گزشتہ جمعے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بچوں کو سب سے پہلے اللہ رسول کی محبت سکھانی چاہیے۔ جب بچے کی گھٹی کے اندر اللہ رسول کی محبت آ جاتی ہے تو یاد رکھیے اس بچے کی پرورش اچھے انداز پر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ بچپن میں اللہ کا نام سکھا دیتے ہیں، کلمہ سکھا دیتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو صحابہ کے، انبیاء کے قصے سنایا کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے تھے ہم اپنے بڑوں کے قصے بچوں کو ایسے سناتے تھے، سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں، ہم اپنے بڑوں کے قصے اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قصے قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے بچپن کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا قصہ ہے۔ احادیث کے اندر بھی بہت سارے قصے موجود ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن گزارا ہے، ان کے قصے موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہ سکھاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے خود نہیں سیکھی، ہماری توجہ اس طرف نہیں۔ عشق معشوقی کی قصے کہانیاں ہوں، کسی کی عزتیں اترنے کی ویڈیوز ہوں، یہ سب ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ چوری، ڈکیتی، ظلم، یہ وہ سب پتہ ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کی چیزیں اور اسلام کی وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اسلام کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جو اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزار گئے، انہوں نے اپنا بچپن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، وہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتے، ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے
کہ بچپن میں بچے کو اللہ رسول کی محبت سکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں۔ اس پر گزشتہ جمعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو آپ کے اپنے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، بیان کیا کہ چھوٹی عمر کے اندر آپ نے اللہ کی پہچان کیسے کروائی، کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے چھوٹے بچے کو بیان کی۔ ایک مثال لیجیے، ہماری یہاں مائیں ہیں، بچے والدین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو چڑیل سے ڈراتے ہیں، باہو بھوت سے ڈراتے ہیں۔ اگر اسی زمانے میں بچے کے دماغ میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے تو اس چڑیل سے زیادہ اچھا ہے، اس جن بھوت سے زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کر دی، پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ سمجھدار ہوتا ہے، باپ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہاتھ بنائے گا، میرا سہارا بنے گا، بنتا بھی ہے۔ دکان پہ لے آئے، فیکٹری پہ لے آئے، اور جو کام کی جگہ ہے وہاں پر والد اپنے ساتھ بچوں کو لے آتے، بچہ اب باپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اللہ نے جتنے بچے دیے اپنے حساب سے، اپنے عمر کے اعتبار سے باپ اپنے ساتھ اس کو لاتا رہتا ہے، کام میں جوڑتا رہتا ہے۔ فقط دماغ کے اندر ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ آئے دنیا بن جائے، پیسہ آئے دنیا بن جائے، پیسہ آئے دنیا بن جائے۔ صرف ذہن میں ایک ہی بات، کاروبار بڑھے، دکانیں بڑھیں، فیکٹریاں بڑھیں، ہمارے بچوں کی رہائش کے لیے مکانات بڑھیں، گاڑیاں بڑھیں۔ صرف والد کی سوچ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا بڑھے، دنیا بڑھے۔ کبھی باپ نے یہ سوچا کہ انہی بچوں سے میری آخرت بڑھے؟ میرے سوال پہ توجہ دیجیے گا غور سے۔ کبھی باپ نے یہ سوچا یہی میری اولاد ہو، یہی میری اولاد ہو جو میرے آخرت کے پڑھنے کا، آخرت میں اچھے پھل کے ملنے کا، آخرت کے اندر میرے لیے بخشش کے سامان کے ہونے کا ذریعہ بنے؟ یا ہماری نظر نہیں جاتی؟ اب اپنی تربیت اور صحابہ کی تربیت میں فرق دیکھیے، کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ایک مسلمان غلام یا لونڈی تو آزاد کرنا میری طرف سے۔ کیا کہہ رہے ہیں آخر؟ میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری طرف سے ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس ایک لونڈی ہے، وہ رنگ کی کالی کلوٹی ہے، اب میں اپنی ماں کی وصیت کیسے پوری کروں؟ فرمایا اس کو میرے پاس لیا۔ وہ صحابی اس لونڈی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس لونڈی سے پوچھا اس بات کو مانتی ہو کہ اللہ ہے؟ کہاں مانتی ہوں، اللہ ہے، میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے firmایا جا اپنی ماں کی وصیت اس کو آزاد کر کے پورا کر لیں۔ یہ صحابہ کی تربیت ہے،
یہ صحابہ کی تربیت ہے۔ ایک دوسرا قصہ سنیے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگ میں لڑنے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے تشریف لے گئے تھے۔ یہاں ان کی والدہ بیچاری بستر پہ تھی، موت کا وقت قریب آنے لگا تو خواتین نے ان سے کہا آپ دنیا سے جا رہی ہیں، مرنے والی ہے، کوئی اچھے کام کی وصیت کر کے چلی جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والدہ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ میرے گھر میں جو ہے یہ سب میرے بیٹے حضرت سعد کا ہے، میں کیا وصیت کروں، میں کیا وصیت کروں۔ اللہ کی شان دیکھیے، بس انہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، سفر میں تھے آپ۔ آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ والدہ محترمہ کی اس طرح کی بات خواتین سے ہوئی ہے۔ اب سیدھے نبی کے پاس گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میری ماں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے، اس کو ثواب ملتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو۔ کیا کہا؟ جاؤ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو۔ نام کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں نام لکھوا دو، یعنی ان کی نیت سے۔ کئی میرے باتوں سے یہ سمجھنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے مسجد بنانے کی، مدرسہ بنانے کی، کنواں بنانے کی، سبیل، جی امام صاحب نے کہا تھا نام سے، نام کا مطلب کی نیت سے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ہو کہ میں اس طرح مسجد بنا کے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، فلاں کا نام لکھوں گا، تو نہ کرے، نہ کرے، اللہ پہ احسان نہ چڑھائے۔ یہ دماغ میں ایک بات آتی ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کی تربیت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے ہیں، حج کو، راستے میں قبیلہ بنو خثعم اس کی ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بوڑھے ہو گئے، بوڑھے، اور اپنے والد کے بڑھاپے کو بیان کس طرح کر رہی ہے، قربان جاؤں عورتوں پر، قربان جاؤں۔ کیا بہترین بات کرنے کا انداز تھا۔ پہلی بات کہی وہ حج کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، عمرہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ دوسری بات کہی، فرمایا رسول اللہ بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ سواری کے اوپر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ دو باتوں میں سب سمجھا دیا۔ ایک ہمارے یہاں بھی سوال پوچھنے آتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، ایک بات کام کی ہوتی، باقی ایسی ہوتی، ایسی بزرگی مار رہے ہوتے۔ یہ ایک عورت ہے، اس عورت نے 2 باتوں میں اپنے والد کی کیفیت نبی کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا رسول اللہ میرے والد بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ سواری پر سوار بھی نہیں ہو سکتے۔ کہا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ سوال سنیے، میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی نے فرمایا حجی عن ابی کے، جا اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ سوال یہ ہے میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا، میری بیٹی، ارے حج تو دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، میری ماں کی مغفرت کر دے؟ ارے حج تو دور کی بات ہے،
کنواں کھدوانا دور کی بات ہے، مسجد مدرسہ بنانا دور کی بات ہے، راہ خدا میں ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا دور کی بات ہے۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، میرا بیٹا میری بیٹی میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر صرف اتنی دعا کریں گے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ میں نے ان کو دنیا میں الجھا دیا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے میرا باپ مرنے والا ہے، باپ مرنے والے بستر پہ پڑا ہے، پڑوس میں اسی کی اولاد لڑ رہی ہوتی، یہ فیکٹری میری، یہ دکان میری، یہ گاڑی میری، یہ بنگلہ تیرا، یہ فلاں تیرا، یہ فلاں تیرا، یہ تیرا۔ یہ ہے اولاد غصے کا سبب۔ مسند احمد کے اندر ایک عجیب روایت لکھی ہے، سنیے، اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے بن جائیں۔ مسند احمد کے اندر روایت لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے لیے ایک درجے کو بڑھائیں گے، ترقی مل گئی، اوپر کے درجے میں بھیج رہے، ترقی مل گئی، اوپر کے درجے میں بھیج رہے۔ اب جب اس کا درجہ بڑھے گا تو وہ سوال کرے گا، کیا کہے گا؟ یہ میرے لیے ترقی کہاں سے؟ یہ میرا درجہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ میرا درجہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ میری ترقی کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو جواب دیا جائے گا لِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے اللہ سے معافی طلب کی، اللہ نے تیرے درجے کو بڑھا دیا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا ہماری اولاد ہم نے اس قابل بنائی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے؟ بنائیے؟ نہیں بنائی۔ ہم نے تو اولاد کے ساتھ برتاؤ ایسا کیا کہ ہماری جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے وہ لڑ رہی ہے، ہم بے اختیار ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، ہم اپنے بزنس کو، اپنے کام کو اپنی اولاد کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر جب اولاد کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو اگر مسجد کے چندے میں 10 روپے بھی دینے ہوتے ہیں نا، وہ بیٹے سے بھیک مانگ کے آتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ہمارا۔ میں بیمار ہو گیا نا، مجھے دوائی لینی ہے، کتنی 200 300 400 500 روپے کی آئے گی، وہ بھی مجھے اپنی اولاد سے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ یہ ایک چسکا ہوتا ہے۔ بس بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کام کاج کے، میں تو آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، وہ آرام ایسے نکلتا ہے۔ ایک دوسرا بھوت بھی ہم کو سوار ہوتا ہے، وہ بھی بتا دوں، پر میں نے تو جوانی میں اپنی ساری جائیداد اولاد میں تقسیم کر دی، کوئی کمال نہیں کیا۔ کون سی شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ زندگی میں تقسیم کر دو؟ کون سی شریعت نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی اولاد کے اندر اپنی جائیداد تقسیم کر دو؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نبی کی ایک حدیث کا مطلب اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اپنے الفاظ میں نبی کی حدیث کا مطلب سناتا ہوں۔ کہا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ چھوڑ جاؤ کہ تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے سے رک جائے۔ چھوڑ کے جاؤ اتنا، یہ نہیں کہا دے کے جاؤ، کیا کہا؟ چھوڑ کے جاؤ، وراثت اتنی چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہ مانگے۔ یہ نہیں کہا کہ دے کر جاؤ۔ جو زندگی میں دیتے تھے تو نبی پوچھتے تھے کہ یہ ایک بچے کو دے رہے ہو یا سب کو برابر دے رہے ہو، یہ پوچھتے تھے۔
ہم نے اس کو بڑا آسان لے لیا. ارے میں نے تو زندگی میں سب تقسیم کر دیا. کسی کے باپ پہ احسان نہیں کیا. تقسیم کرنے کے بعد بھی جو تمہاری جائیداد بچے گی وہ انہی کے پاس وراثت میں مل جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اچھا چلو تقسیم کرنا ہی چاہتے ہو, اپنا حصہ نہیں رکھیں گے, اپنی بیوی کا حصہ نہیں رکھیں گے, جو اپنی اولاد کے ماں باپ ہیں ان کا حصہ نہیں رکھتے, سب بچوں کو دے دیتے. پھر بیچاری ماں بھی بھکارن بن کے اولاد سے سوال کرتی ہے, باپ بھی بھکاری بن کے اولاد سے سوال کرتا ہے. اور ایک دن نتیجہ ایسا بھی آتا ہے جب اولاد خود سر ہو جاتی ہے, انہی ماں باپ کو پکڑ کے گھر سے بھی نکال دیتی ہے. یہ جملہ میں نے پچھلے جمعے بھی سنایا تھا. یہ کمال نہیں ہے میں نے زندگی میں سب تقسیم کر دیا. شریعت نے کیا سکھایا؟ شریعت نے سکھایا زندگی میں سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. میں ایک کتاب کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بچوں کو پیار محبت سے چومتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں, چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ کہا سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا اس چومنے پہ معاملہ کرو. مال دینا, پیسہ دینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے ہمارے پاس. کبھی ماں ایک کو زیادہ محبت کرنے کے لیے چمٹا لیتی ہے, باپ ایک کو محبت کرنے کے لیے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. بقیہ اولاد تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. یہ ناانصافی ہے. قیامت کے دن پوچھو گی. ہم نے بڑا ہلکا لے لیا اس بات کو. پھر جس اولاد کو ہم توجہ نہیں دیتے وہی اولاد ہمیں کان سے پکڑ کے باہر نکالتی ہے. اس کو حق نہیں دیا, اب وہ فائٹ کرتا ہے. باپ نے محبت ساری ایک کے ساتھ کر دی, ماں نے محبت ساری ایک کے ساتھ کر دی, باقی اولاد تماشا دیکھ رہی تھی. جب ان کا موقع آتا ہے پھر وہ گن گن کے بدلے وصول کرتے ہیں. پھر ہم روتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو, مولوی صاحب تعویذ دے دو. یہ مولوی صاحب کی دعا اور تعویذ سے مسئلہ حل نہیں ہونے کا, یہ کھڈا میں نے خود کھودا ہے, اب اس میں گرنا ہے. شریعت سکھاتی ہے کہ اولاد میں برابری کا معاملہ کرو. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی, چھوٹی سی, کہ ہم اولاد کو جو چومتے ہیں محبت میں, اس میں بھی اولاد میں برابری ہونی چاہیے. باقی تو اور چیزیں الگ. ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے. اس چومنے میں کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتے نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں اس میں؟ اس میں بھی ہمیں کہا گیا برابری رکھو ساری اولاد کے ساتھ. لینا دینا, ان کو کوئی چیز خرید کر دے تو دور کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس ایسی مسجد میں آئے, کہنے لگے کہ میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں کر؟ کہ میں چاہ رہا ہوں مرنے سے پہلے جو ہے نا میں تقسیم کر کے چلے جاؤں. میں نے کہا پھر بھی کچھ بچے گا, اس کا کیا کریں گے؟ اب وہ سٹ پٹا گئے. میں نے کہا جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو اس تقسیم میں آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھیں گے؟ کہ نہیں وہ تو میں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا. تو میں نے کہا آپ کیا عہد ہی میں پلیں گے؟ میں نے کہا آپ عہد ہی میں پلیں گے؟ اب وہ سر پیٹنے لگے کہ لے کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو, اولاد کے لیے دعا کرو, اپنے لیے دعا کرو, اولاد کی اچھی تربیت کرو. آپ دعائیں کرتے رہو گے, اچھی تربیت کرتے رہو گے, تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی وراثت کو اچھی جگہ پر خرچ کرنے والی بن جائے گی. یہ کرو, یہ کرو. زندگی میں سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. اپنے لیے بھی دعا کرو, ان کے لیے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اور ان بچوں کو برابری کے ساتھ دینے کی برکت سے, تربیت اچھے انداز میں کرنے کی برکت سے, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری وراثت کو اچھی جگہ پہ خرچ کرے گی, لڑے گی نہیں انشاءاللہ. ہم ایسا کرتے نہیں. لوگ تماشا دیکھتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ باپ کتنا بڑا نمازی تھا,
ماشاءاللہ باپ بڑے نیکی کے کام کرنے والا تھا، ماشاءاللہ باپ حاجی صاحب تھا، ماشاءاللہ باپ بڑا خرچ کرنے والا تھا۔ ارے باہر سب کچھ کر رہا ہے، عبادت کر کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اولاد کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا فائدہ پہنچایا ہوگا؟ جب اولاد کو فائدہ نہیں پہنچایا جاتا، یہی اولاد پھر غصے کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں قیامت کی نشانی فرمایا یکون الولد غیظا، اولاد غصے کا سبب ہوگی، غصے کا موجب ہوگی۔ اولاد کے ہوتے ہوئے آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس کی جائے گی۔